یہ جو بیماری ہے یہ اس کی ہمارے ملک میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو آگی کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت پھیلی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے گردوں کا فیل ہو جانا، دل کی امراض، دماغ میں جا کے لوتھڑوں کا جم جانا، یہ اور پاؤں کا مختلف قسم کی بیماریاں پاؤں کی، جس میں پاؤں کا کٹ جانا، یہ سارا شامل ہے۔ اس دن کا مقصد جو ہے وہ اویئرنیس ہے، لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو اس کی پھیلنے کی ریشو جسے ہم پریولنس کہتے ہیں اس حساب سے پہلے نمبر پہ ہے، اور جو تعداد ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں سب سے پہلے آپ نے جو کھانا کھانا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ احتیاط ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں لیبرٹی کے ساتھ، اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ بہت محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ کھجور ہے، جیسے گرمیوں کے موسم میں مینگو ہے، آج کل کے موسم میں شریفہ ہے یا زردہ ہے، آئس کریم ہے، مختلف حلوہ جات ہیں، سویٹس ہیں، مٹھائیاں ہیں، بیکری کی آلموسٹ ساری چیزیں، پینے والی بوتلیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ فوڈ کھائیں جو گھر میں تیار ہو، جو سادہ ہو، اور ٹائم پہ کھائیں۔ اگر آپ مینٹلی ہیلتھی نہیں ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈائبٹیز کے جو لوگ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح روزانہ شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں تو ہر 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد اپنے پاؤں کو بھی شیشے سے دیکھیں، شیشہ زمین پہ رکھ کے اوپر اپنا پاؤں کر کے پاؤں کی نچلی سطح کو دیکھیں نہ کریں۔ اگر آپ اپنے پاؤں میں کوئی چیز ایب نارمل دیکھیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر جو ہے 6 ماہ بھی 200 یا 200 سے زیادہ رہے تو وہ آپ کی باڈی میں اتنا نقصان نہیں کرتی جتنی ایک دفعہ آپ کی بلڈ شوگر کا لیول 60 ملی گرام سے نیچے چلا جائے اور آپ کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو۔ اس کی علامات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ کنفیوز سا ہوتا ہے اور اس کو ایسے ہوا میں تارے تارے سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ اگر ایسی حالت ہو تو گھر میں سب سے پہلے جو بھی میٹھی چیز ہے وہ لیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے ان کے لیے ایکسرسائز اور واک کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ بیماری جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے، آپ کے پٹھوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے گردوں کو، آپ کی ہڈیوں کو، ہر چیز کو اس سے متاثر کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، آج 14 نومبر ہے اور دنیا بھر میں آج کے دن شوگر کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور مختلف تقریبات کی جاتی ہیں جن میں شوگر کے مریضوں کو آگہی دی جاتی ہے اس مرض کی بابت۔ اسی سلسلہ میں آج گوجرانوالہ کے سرکاری ہسپتالوں میں بھی شوگر کا عالمی دن جو ہے اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال گوجرانوالہ میں بھی آج مختلف ادویہ ساز ادارے اپنے اپنے شوگر سے متعلقہ ادویات کے اسٹالز لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی ہسپتال گوجرانوالہ کے محترم ایم ایس اور ماہرین امراض ذیابیطس وہاں مختلف ایونٹس کروا رہے ہیں جن کی وساطت سے ذیابیطس کے شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو اس مرض کے بارے میں آگہی دی جائے گی اور یہ جانکاری بھی دی جائے گی کہ کس طرح اپنا لائف اسٹائل چینج کر کے ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں سوشل سیکیورٹی ہسپتال گوجرانوالہ میں، جہاں چل کے ان ایونٹس میں، ان تقریبات میں شرکت کرتے ہیں جو آج شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے سوشل سیکیورٹی ہسپتال گوجرانوالہ میں سجائی جا رہی ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ۔
آج ہمارے ہاسپٹل میں سوشل سیکورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ میں ڈائبیٹک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ جو شوگر کی بیماری ہے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، جو اس کے لوگ ہمارے جو ملک کے شہری ہیں اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کا دنیا میں نمبر 1 نام ہے اس شوگر میں، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پوری کوششیں کرنی چاہیے، جس کے لیے یہ کانفرنس کا انعقاد عام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور جنہوں نے کبھی شوگر چیک نہیں کرائی اور ان کو اس کے بارے میں اس کی جو آگے آنے والی مشکلات ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو بتایا جائے۔ یہ سادہ زبان میں ہم لوگوں کو بتائیں گے، ہمارے جو ادھر کے شہری ہیں اور باہر کی جو عام لوگ شہری ہیں، جو لوگ ہیں، وہ آ کے اس سے مستفید ہوں گے اور اس سے ان لوگوں کو یہ اس موذی مرض کے بارے میں بچاؤ اور اس کا علاج سب کچھ بتایا جائے گا اور اسے سادہ اور آسان زبان میں بتایا جائے گا۔ یہ جو بیماری ہے، یہ اس کی ہمارے ملک میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو آگی کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے گردوں کا فیل ہو جانا، دل کی امراض، دماغ میں جا کے لوتھڑوں کا جم جانا، یہ اور پاؤں کا مختلف قسم کی بیماریاں پاؤں کی، جس میں پاؤں کا کٹ جانا، یہ سارا شامل ہے۔ ہاں، یہ ان مشکلات سے بچانے کے لیے ہم نے یہ ڈائبیٹک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ شوگر کیا بیماری کیا ہے، اس کے کیا علامات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، صحت مند جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے، کس طرح لوگ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں تبدیلی کر کے اس مرض سے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو اور اس ملک کے شہریوں کو بچانا ہے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک کی عوام صحت مند ہوگی تو اس ملک کی جو ترقی میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ خاص طور پہ ہمارے پاس جو یہ ورکرز آتے ہیں، مختلف فیکٹریوں سے آتے ہیں، جن کے یہ سارے جو ورکرز ان کی فیکٹریوں کو چلاتے ہیں، اگر یہ صحت مند ہوں گے تو فیکٹریاں چلیں گی، جس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آج 14 نومبر ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 نومبر کو پوری دنیا میں جو ہے وہ شوگر کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد جو ہے وہ اویئرنیس ہے، لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شوگر دن بدن بہت تیزی سے جو ہے یہ پھیلنے والے امراض میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو اس کی پھیلنے کی ریشو جسے ہم پریولنس کہتے ہیں اس حساب سے پہلے نمبر پہ ہے، اور جو تعداد ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ پاکستان سے کئی گنا بڑی آبادیاں جو ہیں وہ ان سب میں پاکستان کا جو ہے وہ تیسرا نمبر ہے جو نمبرز ہیں شوگر کے مریضوں کے۔ تو اس لیے آگاہی جو ہے، لوگوں میں جانکاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پوری دنیا اس کا اہتمام کرتی ہے۔ تو اسی سلسلہ میں جو ہے آج ہم نے جو ہے اس دن کی مناسبت سے شوگر فری کیمپ کا اور آگاہی کیمپ کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہی جو انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن ہے اس نے ہر سال ایک تھیم رکھتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ تو آج جو اس سال کا تھیم ہے وہ اس کا انہوں نے جو ماٹو رکھا ہے کہ ہمیں مرض کے بارے میں جاننا ہے اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں جاننا ہے۔ تو مرض کے جو رسک فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض جلدی ہو سکتا ہے اس کی آگاہی دینی ہے۔ اگر اس کا پتہ لوگوں کو چل جائے گا کہ کن عوامل، کن چیزوں کی وجہ سے، کن مسائل کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے، تو پھر ہم انہیں کم کر کے اس مرض کو روک سکتے ہیں، اور جب پتہ چل جائے گا تو پھر تب ہی ہم اس کی پیچیدگیوں کا جو ہے وہ تدارک کر سکتے ہیں، انہیں کم کر سکتے ہیں، انہیں ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس دن کی آگاہی جو ہے اور لوگوں میں اس کی جانکاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ سب لوگ، میڈیا کے لوگ، ہمارے یہ جتنے دوست احباب کلیگ یہاں حاضر ہیں، ہم سب اسی ماٹو اور اسی جو ہے وہ مشن اور اسی میسج کے ساتھ اکٹھے ہیں، اور یہی میسج ہم آج کے دن لوگوں کو دیں گے کہ شوگر جو ہے یہ قابل علاج مرض ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوگر کو اگر بر وقت علاج کر لیا جائے تو کئی قیمتی جو ہے وہ جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔
بڑے سارے مسائل سے، بڑی ساری معذوریوں سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، چند چیزیں جو سادہ سی ہیں، جو نہیں بھی ڈاکٹر ان کے لیے بھی اگر وہ ان کو جان لیں اور اس آگاہی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں تو بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ وہ چند چیزیں جو یہ ہیں کہ اگر جن کو شوگر نہیں، انہوں نے بھی اپنی احتیاط کرنی ہے تاکہ وہ اس مرض کے شکار سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ روٹین کی روزانہ کی سیر ہے، ہیلدی خوراک ہے، مرغن غذاؤں سے، ان چیزوں سے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کن چیزوں سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی فیملی میں یہ مرض ہے تو اس کو زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے وزن کو اور اپنی خوراک کو اچھے طریقے سے ترتیب دے کے ہم اس خطرناک مرض سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہو گئی ہے تو پھر بھی فکر کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، کوئی بڑے ٹیسٹ اور کوئی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا اس میں وہی پہلی چیز ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سیر ہے روزانہ کی، اور پھر جو ہے وہ پرہیز ہے، اور آخر پہ جو چیز جو بہت ضروری ہے وہ مرض کے مطابق علاج ہے۔ تو ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں مختلف طرح کے ٹوٹکے ہیں، تو ان مسائل کی وجہ سے علاج میں اور اس مرض کی تشخیص میں کافی دیر ہو جاتی ہے، جس سے پیچیدگیاں جو ہیں کافی حد تک جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو ریورس کرنا، ان کو کنٹرول کرنا کافی مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے بر وقت تشخیص ہو اور مرض کے مطابق علاج ہو۔ تو ہمارے کلچر میں مرضی کا عوامل جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لوگ مرضی سے، اپنے ٹوٹکوں سے اور ایک دوسرے سے سنے سنائے جو طریقہ علاج ہیں ان کو اپنانے کو فوقیت دیتے ہیں، جس میں نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ تو اس لیے میسج یہی ہے کہ آپ سیر اور واک کریں، ہیلدی خوراک جو ہے اور مرض کے مطابق علاج، جو آپ کے معالج مستند ڈاکٹرز ہیں ان کی ہدایات کے مطابق اپنی مرض کا بر وقت علاج کریں اور پیچیدگیوں سے بچیں، اپنی قیمتی زندگی کو بچائیں۔ اور اس میسج کو کہ یہ قابل علاج ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس میسج کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا کے اپنی اور اپنے پیاروں کی قیمتی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ آج 14 نومبر ہے اور آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے۔ اس دفعہ کا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ جو سلوگن ہے وہ اسیس ٹو ڈائبٹیز رسک ہے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائبٹیز کیئر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ڈائبٹیز جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے آپ کو انسولین ہی لینی ہے، اور جو نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے جو اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹ ہیں جو کہ مختلف ٹیبلٹ فارم میں ہیں وہ لینی ہے آپ نے لیکن اس وقت ساری دنیا کے اوپر ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی بات ہے۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں سب سے پہلے آپ نے جو کھانا کھانا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ احتیاط ہے، کہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں لیبرٹی کے ساتھ، اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ بہت محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو سویٹ ہیں، جیسے کھجور ہے، جیسے گرمیوں کے موسم میں مینگو ہے، آج کل کے موسم میں شریفہ ہے یا زردہ ہے، آئس کریم ہے، مختلف حلوہ جات ہیں، سویٹس ہیں، مٹھائیاں ہیں، بیکری کی آلموسٹ ساری چیزیں، پینے والی بوتلیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہیلدی فوڈ کھانی چاہیے۔ وہ فوڈ کھائیں جو گھر میں تیار ہو، جو سادہ ہو اور ٹائم پہ کھائیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے موسٹ آف دی ٹائم، دن کے وقت میں واک کریں۔ اگر مسجد آپ کے گھر سے دور ہے تو پیدل مسجد میں جائیں۔ اگر آپ کی ورکنگ پلیس 1 کلومیٹر آپ کے گھر سے دور ہے تو پلیز اپنے ورک سٹیشن پہ، اپنی ورک پلیس پہ پیدل جائیں، اور کوئی ایک ایسا ٹائم نکال کے اپنے لیے مخصوص کریں ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ اور اس میں سب سے بیسٹ ایکسرسائز، اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے تو سوئمنگ ہے، سائیکلنگ ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سیڑھیاں ہیں، جیسے اگر آپ اسٹیڈیم میں چلے جائیں یا اپنے گھر میں جو سیڑھیاں ہیں، ایک ہی سانس میں سیڑھیاں چڑھے اتریں۔
اور واک اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور دوسرا میری وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی بلڈ شوگر کو چیک کرتے رہیں. جب بھی انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں 1 ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد, تو کم از کم اپنی شوگر کا لیول جو کہ انہوں نے 6 مرتبہ چیک کرنا ہے, میں وہ بتائے دیتا ہوں کہ وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر, جب آپ سو کر کے اٹھیں اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس کو ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں, اور جب آپ ناشتہ کر لیں اس کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اپنے بلڈ شوگر کا لیول چیک کریں. ایک سیٹ یہ ہوگا. دوسرا سیٹ یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا جب آپ کھانے لگیں تو کھانے سے فوراً پہلے اپنی شوگر چیک کریں, اور دوپہر کا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر کا چیک کریں لیول, اور وہ لکھ لیں. اور تیسری یہ ہے کہ رات کا کھانا کھانے سے پہلے شوگر چیک کریں, اور پھر مڈ نائٹ کی رات کھانا کھانے کے 4 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر کا لیول چیک کریں. تو یہ ڈاکٹری زبان میں ہم اسے کہتے ہیں پوسٹ پرینڈیل, پری پرینڈیل فاسٹنگ, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کس کمبینیشن کے ساتھ آپ کو دوائی دینی, اور آپ اپنی میڈیسن ریگولر کھائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ملک کی حالات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں, تو ہم اپنے طور پہ یا تو اس کی مقدار کم کر دیتے ہیں یا بیچ میں سے سکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوائی کھانی چھوڑنی شروع کر دیتے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کریں. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق دوائی کا استعمال کریں. ڈائبٹیز کا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بہت زبردست ریلیشن ہے. اگر آپ مینٹلی ہیلتھی نہیں ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے. بعض اوقات مینٹل ہیلتھ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ دل میں اداسی رہتی ہے, خاموشی رہتی ہے, اکیلا بیٹھنے کو دل چاہتا ہے, یا کسی وقت رونے کو دل چاہتا ہے, یا طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا ہے, یا نیند بالکل نہیں آتی, یا بہت زیادہ نیند آنی شروع ہو گئی ہے, بھوک بالکل نہیں لگتی یا بہت زیادہ بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے, یا خدا نہ خواستہ دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں جیسے موت کا خوف دل میں آ جاتا ہے, یا بعض اوقات بندہ بہت زیادہ ڈپریس ہو تو اس کے اندر خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس طرح کی آپ کو کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہو تو ضرور اپنے معالج کو ان باتوں سے آگاہ کریں کہ جی میرے اندر پچھلے کچھ دنوں سے یہ معاملات آ گئے. وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں, میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بالکل کسی بات سے مایوس اور پریشان نہ ہوں. عقل مندی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کر کے اس بیماری کا علاج کریں. اس کے لیے دوائی کا وقت پہ کھانا, مسند ڈاکٹر کو دکھانا, مسند لیبارٹری سے اپنے ٹیسٹوں کا کروانا, اور وقت کے اوپر کھانا کھانا, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا, سادہ خوراک کھانا, صاف ستھرا پانی پینا, اور اپنے ہاتھ پاؤں کا خیال رکھنا, آنکھوں کا خیال رکھنا. ڈائبٹیز کے جو لوگ ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح روزانہ شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں تو ہر 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد اپنے پاؤں کو بھی شیشے سے دیکھیں. شیشہ زمین پہ رکھ کے اوپر اپنا پاؤں کر کے پاؤں کی نچلی سطح کو دیکھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں ایڑیاں جو ہیں ان کے اندر کریکس ہوتے ہیں, یا پاؤں میں چھوٹے چھوٹے واٹس بنے ہوتے ہیں جسے پنجابی میں چنڈی کہتے ہیں, اور ہم خود ہی اس کو وہاں سے اتار دیتے ہیں, یا اس کو کوئی نہ کوئی ایسے طریقے سے رف طریقے سے اپنے زخم کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. اگر آپ اپنے پاؤں میں کوئی چیز ایب نارمل دیکھیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات جو میں اپنے دیکھنے والوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بلڈ شوگر جو ہے 6 ماہ بھی 200 یا 200 سے زیادہ رہے
تو وہ آپ کی باڈی میں اتنا نقصان نہیں کرتی جتنی ایک دفعہ آپ کی بلڈ شوگر کا لیول 60 ملی گرام سے نیچے چلا جائے اور آپ کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جائے۔ وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں اور انسولین پہ ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا اور کوئی اور ایسا مسئلہ کر لیا اور انسولین کی وہی ڈوز لگا لی، تو ان میں ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے جس میں شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ کنفیوز سا ہوتا ہے اور اس کو ایسے ہوا میں تارے تارے سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ اگر ایسی حالت ہو تو گھر میں سب سے پہلے جو بھی میٹھی چیز ہے وہ لیں۔ شہد لے سکتے ہیں، چینی کے 2 چمچ پانی میں مکس کر کے لے سکتے ہیں۔ گلوکوز سب سے بیسٹ ہے، گلوکوز لیں، یا کم از کم میٹھی چیز، ٹافی، جو چیز ملے، کھجور، اس کو کھائیں اور فوراً اپنی بلڈ شوگر چیک کریں۔ اس کے بعد والا ٹائم پہ انسولین بالکل نہ لگائیں اور اپنے ڈاکٹر کو بتائیں جی کہ میرے ساتھ یہ ایونٹ ہوا ہے۔ اگر 6 ماہ میں یا سال میں 3 یا 3 سے زیادہ ایونٹ ہائپوگلائسیمیا کے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت الارمنگ چیز ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حساب سے منایا جاتا ہے ہر سال۔ اس دن کا مقصد ہے لوگوں میں اویئرنیس، آگاہی پیدا کرنا کہ کس طرح شوگر کے مریضوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس بیماری کے متعلق نہیں جانتے وہ موسٹلی اس دن واک، سیمینار، ایسی ایکٹیویٹی کر کے ان میں شعور پیدا کرنا ہے تاکہ اگر کسی کو شوگر ہو تو اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ اس حوالے سے آج سوشل سیکورٹی ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ کے اندر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس سیمینار کا مقصد یہی ہے تاکہ جو مریض باقاعدگی کے طور پر دوائی نہیں لے رہے یا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شوگر ہو چکی ہے، ان کو کیسے اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے اور کیسے اس کی تدارک کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر اختر انجرا ایز اے فزیوتھراپسٹ بڑی اہم بات ساتھ ایڈ کروں گا کہ جن لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے ان کے لیے ایکسرسائز اور واک کا بہت بڑا رول ہے۔ ایکسرسائز اور واک تقریباً ایسے لوگ جن کو ابھی شوگر کا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے وہ اگر اچھی ایکسرسائز اور اچھی واک کریں اور مناسب جو میڈیسن ہے، دوائی ہے، اس کے ساتھ وہ کافی حد تک اپنی شوگر کا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے روزانہ کی آدھا گھنٹہ نارمل چہل قدمی، جس کو وہ نارمل واک بھی کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ایسا مریض کرتا ہے تو اس کا شوگر کا لیول کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ کافی حد تک اس دوائی سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو میرا اہم پیغام یہی ہے کہ ایسے مریض جن کو شوگر کا مرض لاحق ہو چکا ہے وہ روزانہ کی آدھا گھنٹہ واک ضرور کرے تاکہ اس بیماری سے وہ مزید بچ سکے، چونکہ یہ بیماری جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے، آپ کے پٹھوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے گردوں کو، آپ کی ہڈیوں کو، ہر چیز کو اس سے متاثر کرنا ہے۔ تو اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکال لیں گے تو آپ اس بیماری سے کافی حد تک بچ سکیں گے اور آپ مزید دوسروں کو بھی اس پیغام کو دے سکتے ہیں کہ روزانہ کی واک آپ کو اس شوگر جیسے مرض سے بچا سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے سوشل سیکیورٹی ہسپتال گجرانوالہ میں سجائی جانے والی تقریب میں شرکت کی۔ یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ دنیا بھر میں شوگر کے مرض کے پھیلاؤ کے حوالے سے پاکستان سر فہرست ہے، لیکن یہ بات انتہائی حوصلہ افزا بھی ہے کہ شوگر کوئی لا علاج مرض نہیں، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے، پرہیز کر کے اور ورزش کو اپنا کر اس مرض کی پیچیدگیوں سے بڑی حد تک نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماہرین امراض ذیابیطس معالجین نے بھی آپ کو بہت سی جانکاری دی اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ